معزز خواتین، عزیز طالبات، ہم نے کل نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نماز پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی بھی مسلمان اگر اس کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اور ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینا ہم سب کے لیے لازم ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے روحانی، جسمانی، اخلاقی فائدے کیا ہیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سچے مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ ان کے سچے ایمان کی گواہی تو ہو گئی، لیکن اب ان کے لیے جو ثواب یا اجر ہے یا ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ بتائی گئی ہے کہ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کی نماز کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سجدے پر انسان کا درجہ بڑھتا ہے. اور پھر مغفرۃ، بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا. ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ان کے لیے بے پناہ رزق ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کہ ہمارے درجے بلند ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 2 ضروری کام یہاں بتائے گئے ہیں. ایک ہے نماز قائم کرنا اور دوسرے ہے اللہ کے رزق کو خرچ کرنا. نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے، کمپلسری یاد. ویسے تو ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس موقع پر جب ہم سب دنیا کے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہیں تو خصوصاً اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویسے تو کھانا پکاتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر سواری پر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن خصوصی طور پر نماز ایک فارمل طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اور نماز قائم اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی اگر تم واقعی مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز ادا کرو. پھر اسی طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ضرور چاہے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اور جو اللہ کے قریب ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں کہ وہ بندہ فرض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرے. یعنی اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرے، فرض ادا کرے. یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوگی. سب سے پہلے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی. مثلا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے سرونٹ کو، ملازم کو کچھ کام کرنے کے لیے کہہ کے آتے ہیں، وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اپنی مرضی سے اور بہت سے کام کر کے رکھتا ہے. جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہم ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میں نے آج کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تو آج تمہیں یہ اور یہ کام بتائے تھے، مجھے تو یہ کام چاہیے. مثلا اگر آپ نے اس کو کہا ہو کہ کھانا بناؤ، صفائی شام کو کر لیں گے، جب آپ واپس گھر جاتے ہیں گھر تو خوب صاف ستھرا چمک رہا ہے، کھانا وانا کوئی نہیں، اب آپ کو لگی ہے بھوک، تو آپ صفائی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے؟ آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں. تو جس کو جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ اس وقت وہ کام نہیں کرتا تو اس کے بڑے بڑے کارنامے بیکار ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. صبح کے وقت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
ظہر کے وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں، عصر کے وقت کیا چاہتے ہیں، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت کیا چاہتے ہیں. اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھنے کی بجائے کچھ اور کرنے لگ جائیں تو خواہ کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوں، اس کا وہ درجہ اور وہ قبولیت ہے ہی نہیں جو فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا. اس سے ہمیں ویسے بھی اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی آتی ہے کہ انسان اپنی پرائرٹیز کو دیکھے کہ سب سے پہلے اسے کون سا کام کرنا چاہیے، اہم ترین کیا ہے اس کی زندگی میں، اور اس کے بعد سیکنڈری کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار یا نقیب ذمہ دار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی یعنی ان کی مدد کی، اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں مال خرچ کیا، تو یقیناً میں تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا اگر تم یہ کام کرتے رہے، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو گویا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخت ناشکری ہے. پھر اسی طرح جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی پکڑ میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. تو اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. مثلاً آپ ایک شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور ظہر ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنا آخری فرض پورا کر لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں دنیا سے گیا. لیکن جس نے نماز ادا نہیں کی، فجر کے وقت سوتا رہ گیا اور خدا نہ خاصہ اسی دن اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ وہ کس نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے. پھر جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کر کے سوچیں کوئی آپ کا باہر سے آ رہا ہو، امریکہ سے، لندن سے، تو آپ کا اس دن حال کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کوئی بہت پیارا، آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں، تو آپ سارا دن، بلکہ جب سے پتا چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب خوشی ہو جاتی، اور پھر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. تو اسی طرح جو لوگ باقاعدگی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسجد آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے. یعنی ہم ہر ایک سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، لیکن جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. یعنی بعض لوگوں کا حال کیا کہ ادھر سلام پھیرتے ہیں اور چھٹ اسی وقت اٹھ کے بھاگ نکلتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نہ تسبیحات پڑھتے ہیں، نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، نہ کوئی دعا مانگتے، بس
ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بوجھ سر سے اتارا اور اس وقت اٹھ کے پھر چل پڑے اور دنیا میں ادھر ادھر گپ شپ، لوگوں سے باتیں اور اپنے دل پسند مشغلے وہ شروع کر دیتے ہیں. وہ فون اٹھا لیا، ٹیلی ویژن کھول لیا، کچھ اور کرنے لگ گئے. اور کتنا سنہری موقع اپنے ہاتھ سے وہ جانے دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو پیسے دے کے بھی بٹھائے نا کہ آپ بیٹھ جاؤ اور میرے لیے دعائیں کرتے رہو، تو بھی لوگ پتہ نہیں کس دل سے کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح صرف آپ نے نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے اور دعائیں مانگنی. جتنی دیر بھی آپ بیٹھے رہیں اتنی دیر فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے. اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، اور ان کی صلاۃ یہی ہے: اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. کیا ہم سب کو معافی اور رحم کی ضرورت ہے؟ سب کو ہے. کس کس کو؟ سب کو. الحمدللہ ہم سب کو ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا؟ کہ نماز کے بعد اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو آپ کو اٹھ کے بھاگنا پڑے، کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی کوئی دروازہ ناک کر رہا ہوتا ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، کھانا مانگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی بھی تھوڑی سی اگر انسان پلاننگ کر رہے نا کہ ذرا سا پہلے شروع کر دے تاکہ بعد میں تھوڑی سی کم از کم تسبیحات فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے تو دعا مانگ لے. تو اتنا کر سکے تو اتنا بھی کر لے. اتنی دیر خود بھی ہم دعا مانگ رہے، فرشتے بھی مانگ رہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتے ہیں. سورۃ النور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو، یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، کہتے ہیں نا. تو اس کا حل کیا ہے کہ نمازیں پڑھیں، فرض کے علاوہ نوافل ادا کریں. سورۃ التوبہ 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ان کے اندر بہت پیار محبت ہے. مومن عورتوں میں بھی اور مومن مردوں میں بھی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان اور شفیق ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، وہ اس کی طرف آنے لگتی. یعنی آپ ادھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف آنے لگتی، آپ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب ان پر کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی تو فوراً نماز کی طرف جاتے. پھر اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کس طرح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، ہم سب انسان، ہم سے غلطیاں ہو جاتی، اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یعنی نماز گناہوں کو جلانے والی، گناہوں کو دھونے والی ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ ان کے لیے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ. حمران بن ابان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے پانی منگوا کر وضو کیا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرانے لگے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میں کیوں خوش ہو رہا ہوں؟ پھر انہوں نے یاد کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا جیسے میں نے کیا، پھر آپ بھی مسکرائے تھے جیسے میں مسکرایا. یعنی مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف حدیثوں کو لفظاً نہیں روایت کیا بلکہ عملی طور پر روایت کیا. اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟
ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑھتا ہے، یعنی پوری طرح رکوع سجدہ ہر چیز ادا کرتا ہے، تو اپنی نماز سے اس طرح نکلتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا. یعنی اچھی طرح وضو کرے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، سارے اعضاء دھوئے جو دھونے چاہیے، صحیح طرح مسح کرے، اور پھر اس کے بعد نماز پوری پڑھے تو وہ ایک طرح سے سارے اپنے گناہ جھاڑ کے آ جاتا ہے، انسانوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سوکھے درخت کے پتے میں سے ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی کھڑے ہوئے یہاں رکھ دیے گئے. جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. تو اس طرح وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو، یہ آپ کے بھی دروازے پہ نہر ہے یہاں، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، آپ تو شاید ایک بار بھی نہیں اس میں ڈبکی لگائے ہوں گے، تو فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اس کے بدن پر میل کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا؟ آپ یوں سمجھے کہ دن میں 5 دفعہ آپ شاور کرنے جاتے ہیں، یعنی پورا نہاتے ہیں جا کے، ایک دفعہ بھی نہا لے تو ایسے احساس ہوتا ہے صاف ہے. فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یہی حال 5 نمازوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی جیسے 5 دفعہ شاور لیا ایسے 5 دفعہ سارے گناہ انسان کے جھڑ گئے اور بالکل ہلکا پھلکا ہو کر صاف ستھرا ہو کر بستر میں جاتا ہے رات کو سونے کے لیے. اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہوں کی پوٹلی ساتھ لے کے جاتا ہے اور اسی بوجھ کے ساتھ اٹھتا ہے اور وہی بوجھ لے کے دنیا کے کام کاج کرتا ہے، اور اس طرح یہ نجاست بڑھتی چلی جاتی. قرآن مجید سورۃ ہود 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، یعنی فجر، مغرب، عشاء، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ صاف کر دینا چاہیے. جیسے آپ ہر روز گھر صاف کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں نا، کسی طرح آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آج تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں. نہیں، جو سلیقہ مند خواتین ہوتی وہ ایک دن بھی نہیں جانے دیتی. پھر اسی طرح روزانہ پیش آنے والے فتنوں کا کفارہ. اچھا، یہ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آپ اچھے بھلے اٹھے، ٹھیک ٹھاک، آپ کا موڈ اچھا تھا، آپ کچن میں کام کر رہے تھے کہ اتنے میں بچہ آیا، اس نے فریج کھولا اور ہاتھ مارا اور دودھ کا دیگچا گرا دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس وقت؟ خاموش رہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے اس کو؟ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ اگر اس کو میں نے پکڑ کے اس طرح کیا تو نیچے گر کے سب تباہی ہو جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کبھی تو ڈانٹتے ہیں اور کبھی مار بھی دیتے ہیں. نماز کے لیے تو آپ 10 سال تک نہیں مار سکتے، تو دودھ گرنے پر کتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. کئی مائیں بڑی ظالم ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کی چمڑی ادھیڑ دیتی، غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے نکالتی بچوں پر. یہ ظلم میں آتا ہے، ظلم، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارے بچے ہیں تو ہم اب کلی اختیار ہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان پر اگر ظلم زیادتی کی تو دیکھنی پڑے گی. اب یہ جو ہم نے ظلم کر لیا، اب کیا کریں؟ پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانا بنا رہے ہیں، میاں نے آ کے کہا جلدی کرو جلدی کرو، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ 2 باتیں سنا دیتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں. اب بعد میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نہ ہی بولتی تو اچھا تھا. اتنے میں تھوڑی دیر میں گھر کا دروازہ کھٹکتا کوئی مہمان آ جاتے ہیں، تو آپ اندر جا کے کہتے ہیں لو پھر آ گئے وہ آج. اب یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہہ دیا. پھر اسی طرح ہمسایوں کے بچے نے کوئی چیز پھینکی اپنے گھر سے، وہ آ کے توڑا اس نے آپ کے گھر میں کچھ. تو یہ جتنی بھی چیزیں چھوٹی موٹی دن میں سارا دن ہوتی ہیں نا، اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں، زیادتی پہ اتر آتے ہیں، تو ان فتنوں کا یا ان آزمائشوں کا جو کفارہ ہے، اس کے لیے بھی نماز اور صدقہ بہت مجرب. یہ نماز اور صدقہ انسان کے وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی پہ ہوتا ہے، اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. نماز، صدقہ اور اچھی بات، اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں.
پھر اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نور ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فرض اور نفل نماز نور ہے، یہ دل میں نور ہے، چہرے میں نور ہے، قبر میں نور ہے، حشر میں نور ہے، کہیں اندھیرا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو تو وہاں واپڈا کی لائن نہیں لگے گی، وہاں نماز ہی ساتھ جائے گی تو روشنی ہوگی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ انسان جس وقت صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے غم کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ سالم بن ابو جاد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر برا منایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی ہمارے دل کے اوپر ایک پریشانی سی آ گئی ہے یا ایک دل کے اوپر بوجھ سا ہے تو تم اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل سکون میں آ جائے۔ اور یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں لازمی فرق ہوتا ہے۔ یعنی جب تک آپ ایک نماز کے بعد دوسری تک آتے ہیں نا تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ایک بے چینی سی لگ جاتی، اور جب آپ دوسری نماز کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان سا نصیب ہوتا ہے اور آپ ہلکے سے ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، ایک ایکسرسائز ہے، انسان کو ایکٹیو بناتی ہے، اور جب ایکٹیو بناتی ہے تو انسان کو باقی کام کاج بھی آسان لگتے ہیں اور کام بھی مشکل نہیں لگتے، کیونکہ جسم کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا، نیچے سے کچھ اٹھانا، کچھ کرنا، یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی۔ اور پھر چونکہ عام ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے آپ بور ہو جاتے ہیں، جیسے آپ ایروبکس کرتے ہیں، اسٹریچز کرتے ہیں یا آپ ٹریڈ مل کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس وقت میوزک سننے لگتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو بھی یہ کیوں کرتے ہیں، یہ ظلم کیوں ڈھاتے ہیں اپنے اوپر، تو کہتے ہیں اس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورنہ اگر خاموشی کے ساتھ چپ کر کے ایکسرسائز کرے تو وہ بہت بھاری گزرتی۔ تو آپ دیکھیے کہ دن میں 5 دفعہ انسان کو قیام، رکوع، سجدے اور تشہد میں بیٹھنے اور پھر کھڑے ہونے اور پھر نیچے جانے، پھر کھڑے ہونے، پھر نیچے جانے کا جو حکم دیا گیا، اور خاص پوزیشن پر انسان اپنی کمر کو جھکائے، خاص پوزیشن پر سجدہ کرے، اپنے پراپر طریقے سے، خاص طریقے سے اتحیات میں بیٹھے، تو یہ تمام چیز اس کے جسمانی جوڑوں کو متحرک کر دیتی ہے۔ اور جب جوڑ حرکت کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے جو پھیپھڑے اور جو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور سرکولیٹری سسٹم ہے وہ سارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک پوری باڈی جو ہے اس کے اندر ایک ہیٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے یا اللہ کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے، جس سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ پھر انسان حشاش بشاش اور خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے۔ جو سوتا ہے تو شیطان ناٹس لگاتا ہے گردن پہ اور ہر گرہ پہ پھونک مارتا ہے، کیا کہتا ہے ابھی رات بڑی لمبی ہے۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی آنکھ کھلی اور کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ کھل جاتی۔ جب وضو کرتا ہے تو 2 گرے کھل جاتی ہیں، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی۔ تو یہ جو جنات اور جادو، ان سب چیزوں کا بھی حل یہی ہے، انسان شیطان کے تسلط اور جنات کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے کثرت سے نماز پڑھے۔ فرمایا وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، یعنی اس کے ریلیشن شپ بھی دوسروں کے ساتھ پھر اچھے ہونے لگتے ہیں، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی، لیزی، نہ کوئی گھر کا کام نہ باہر کا، کچھ نہیں، بس ایک بیماری کسی کیفیت اس پہ تاری رہتی۔ آپ دیکھیے کہ جو خاتون خانہ نماز کی پابندی کرتی، صبح جلدی اٹھتی، اس کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے، وہ صبح صبح سارے کام مکمل کر لیتی۔ لیکن اس کے برعکس جو عورتیں نماز میں سستی کرتی، صبح سوئی رہتی، بچے نوکروں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے، اور اب تو اخباروں میں بھی کھل کے آنے لگ گیا ہے کہ میڈز اور میل سرونٹس کے ہاتھوں بچے کس طرح ابیوز ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بعض اوقات کیسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو نہ کوئی دین پڑھا نہ دنیا پڑھی، انہیں کیا پتا کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں
ہم خود بھی جب اپنے بچے سنبھالتے ہیں تو ہم تھکتے ہیں نا، تنگ آ جاتے ہیں نا کبھی ایک دو لگا بھی دیتے ہیں. تو جن میڈس پر آپ اپنے بچے سارا وقت چھوڑے رکھتے ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گی؟ جب وہ تھکتی ہوں گی تو بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی؟ انہیں کیا پڑی؟ تو اس لیے آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے، جو بھی کوئی کام کرنا ہے، یا تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، یا اگر کسی کی ہیلپ لینے بھی ہے تو نگاہوں کے سامنے لیں. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کہیں سے کہیں بھیج دیں اور جو چاہیں کرتے رہیں. ساری زندگی کے لیے بچے ذہنی اور نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں لگ جاتی ہیں، ان کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے، ان کی حیا ختم ہو جاتی، ان کے آگے زندگی کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں پر اور اپنی نسلوں پر یہ ظلم نہ ڈھائیں کہ ٹوٹل ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیں. تو بچوں کو سنبھالنے کی طاقت بھی کہاں سے آئے گی؟ نماز ہی سے آئے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل نیکی کی باتوں میں لگتا ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. جب اس کو کوئی قرآن کی بات بتائیں، دین کی بات بتائیں، اسلام کی بات بتائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیزار ہوتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا. مثلا اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا نا تو آپ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں سننا چاہے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے دل پہ قبضہ کر رکھا ہے. ابھی آپ نے سورۃ الناس سنی ہوگی کہ کس طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی. اور پھر کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کے آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے پھر انسانوں میں سے. آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے اور ہمارے قریب عزیز دوست بعض اوقات ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. جب وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو پھر وہ انہیں جیسے ہونے لگتے ہیں، ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، تو ان کا دل نہیں لگتا، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے غافل کرنے والے ماحول میں ہوتے ہیں. تو اس لیے بحیثیت ماں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی بچوں کو اس طرف لے آئیں تاکہ شروع سے ان کو نماز کی عادت ہو جائے، اور بڑے ہو کر پھر وہ جہاں بھی ہو انہیں پیچھے سے بار بار کہنا نہ پڑے، وہ خود ہی ادا کرنے والے ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہیں کسی غلط کمپنی میں، کسی ڈرگز میں نہ پڑ جائیں، یا کہیں لڑکیوں میں نہ انوالو ہو جائیں، یا کسی بے حیائی فحاشی کے کام میں نہ چلے جائیں. کتنا فکر ہوتا ہے ماں باپ کو، باہر بچہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، کیا بنے گا؟ تو اس سے آپ تو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ تو ہر وقت ساتھ نہیں ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کون سا ہتھیار دیا ہے؟ کیا چیز ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اس سارے شر سے محفوظ رہیں؟ نماز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو گویا اگر آپ نے ان کو نماز کا پابند بنا دیا تو جہاں مرضی پھر چلے جائیں، پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان کو روکنے والے نہیں، ان کی نماز ان کو روکنے والی بن جائے گی. کہ ان کو جب وہ برے طرف جانے لگیں گے تو وہ سوچیں گے ہائے میں تو نماز پڑھتا ہوں، یا اگر گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس سے نکل آئیں گے. ورنہ کون اٹھائے گا ان کو وہاں سے، ان بری مجلسوں سے اور فحش گفتگو سے اور بے حیائی کی جگہوں سے کون اٹھائے گا؟ نماز ہی تو اٹھائے گی. اٹھو بندے، اللہ اکبر ہو گئی، چلو نماز کے لیے. تو وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا نا اگر کسی برائی کی طرف جانے بھی لگے، کیونکہ نشہ کر کے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ نشے سے رک جائیں گے کہ نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں. تو اس لیے اگر حقیقی معنوں میں ہم نمازیں قائم کرنے لگے، اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنے لگے، تو بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کرتے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی انسان کو برے اخلاق سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا، بڑے چھوٹے دل والا ہے، چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتا ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، پینک ہو جاتا ہے. جب مال ملتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، سب اپنے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو نہیں دینا چاہتا. سوائے ایکسپٹ فار نماز ادا کرنے والوں کے، ان کے دل نرم رہتے ہیں،
پھر وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ بھی کرتے ہیں. ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں, بار بار اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کے اندر ایک قوت آتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. اور وہ کون ہیں, کون سے مصلین, الذین هم علی صلاتہم دائمون, وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں, جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, یا کبھی جمعے کی پڑھ لیتے ہیں. نہیں, یہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے جو ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی جو بڑی بڑی عادتیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی نماز روکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کا یہ عمل اسے ایسا کرنے سے روک دے گا. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا, کیونکہ انسان کے دل کی کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہیں. جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے, اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں کیا کرتا ہوں. اس کو اپنے اعمال بھی یاد آتے ہیں, اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جا کے کھڑا ہو رہا ہوں. اور اس طرح یہ شرمندگی اس کو آئندہ بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچا لیتی ہے. لیکن اگر انسان نماز بھی نہیں پڑھتا اور برے کام کرتا تو وہ اور زیادہ شیطان اس کو بکپ کرتا رہتا ہے اور وہ دلیر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نماز سے فقر دور ہوتا ہے, انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو, یعنی وقت نکالو عبادت کے لیے. خواہ کتنے بھی بزی ہو, نماز کے لیے, عبادت کے لیے وقت نکالو. میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا, یعنی تمہارے اندر ایک کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. وہ جو ایک محتاجی ہے نا, یاد رکھیے کم پیسے والے نہیں محتاج ہوتے. بعض اوقات بڑے بڑے مالداروں کے اندر ایک بے چینی کہ ہائی کچھ نہیں, یہ قرضہ دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, بڑے خرچے ہیں. تو اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ سب کچھ الٹ جائے, کس وقت مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے, کس وقت کیا پریشانی آ جائے. تو وہ ہر وقت ایک خوف میں رہتا ہے. لیکن نمازی کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے حضور جا کر پھر مانگوں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں, تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا, یعنی غنا ڈال دوں گا اس میں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ الغنا غنا النفس, اصل قناعت اور غنا اور امیری اور دولت مندی دل کی امیری ہوتی, جو دل کا بادشاہ ہوتا ہے. اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا, اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا, تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا. یعنی اگر تم صرف مال کمانے میں لگے رہے, صرف دنیا کے کام میں لگے رہے, تو تمہاری یہ مشکلیں آسان نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ مثلاً ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بہت مصروفیت ہوتی, لیکن جس وقت آپ نماز پڑھتے تو کیا ہوتا ہے, سب کچھ چھوڑ دیتے. کچن میں ہیں, صفائی کر رہے ہیں, کپڑے دھو, سب چھوڑ دیا, آئے, منہ ہاتھ دھویا, صاف ستھرے ہوئے اور نماز کھڑے ہو کے پڑھی. جب رکوع میں جاتے ہیں ساری کمر کی تھکاوٹ اتر جاتی, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ساری گردن اور باقی حصوں کی تھکاوٹ اتر جاتی, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتے ہیں جب آپ نے نماز شروع کی تھی, پھر دوسری رکعت, پھر تیسری, پھر چوتھی. بلیو می, آخر میں آ کے آپ جب اٹھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہلکے ہو گئے, تھکاوٹ ہی ختم ہو گئی. اگر آپ صبح سے پڑھ رہے ہیں تو بھی اگر آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کی ایکسرسائز روحانی جسمانی ہو جاتی ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں, دوبارہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. اس چینج سے آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اٹھتے ہی نہیں اور بیٹھے رہتے تو اس بیٹھنے سے کئی بیماریاں بن جاتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کرو گے تو تمہاری محتاجی دور ہوگی, اور اگر تم میری عبادت کے لیے نہیں نکلو گے تمہاری مصروفیت کم نہیں ہوگی, تمہارے کام ختم نہیں ہوں گے, اور اس کے باوجود تمہارا فقر بھی ختم نہیں ہوگا. محنت مزدوری بھی بہت کرو گے, کام بھی بہت کرو گے, لیکن محتاجی اپنی جگہ برقرار رہے گی. پھر اسی طرح نماز سے ہم وقت کی پابندی بھی سیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ نمازوں کے اوقات بڑے زبردست ہیں. ایک وہ وقت ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے نماز پوری کرنی. تو آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا گیا, ڈیڈ لائن جیسے ہوتا ہے نا, کاموں کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہیں, ڈیڈ لائن دے دی گئی, اس سے پہلے پورا کرنا ہے. آپ ہر صورت سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے اٹھتے ہیں, کم از کم گھنٹہ, تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکے اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکے. تو اب آپ کا ٹائم ٹیبل خود ہی سیٹ ہونے لگا.
اچھا پھر سورج نکل آتا ہے، نکلنے کے بعد تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو ایک نماز پھر پڑھ لیتے ہیں آپ اشراق کی. پھر اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے. پھر جب سورج اور نیچے کو جانے لگتا ہے پھر عصر کے پڑھنے آ جاتے. پھر غروب ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے. پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے. اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اگر تہجد پڑھنے والے پھر آپ نماز پڑھتے. تو اس سے آپ کے پورے دن کی ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے، ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. آپ اپنے ضروری کاموں کو ہر نماز کے ساتھ باندھ سکتے ہیں. فجر پڑھ کے میں نے یہ کرنا ہے، ظہر کے ساتھ یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد سو جانا ہے. تو ہر مسلمان کا ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. اور پھر جس نماز کے ساتھ جو آپ کام باندھ لیتے ہیں، چاہے کوئی پڑھائی ہے، گھر کا کام ہے، یہ کچھ اور ہے، تو آپ کے پاس فارغ وقت بھی پھر نکل آتا ہے، آپ آرام بھی کر پاتے ہیں. تو اس لیے وقت کی پابندی انسان کو نمازوں سے ہی آتی. پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، یعنی فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے. پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت عصر کی نماز تک، اور جب تم عصر پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک، جب مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک، اور جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے. کل کسی نے پوچھا تھا عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں نا فجر کی نماز سے پہلے تک. نہیں، آدھی رات تک. جیسے 12 بجے عام طور پہ ہمارے یہاں آدھی رات کہلاتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے کہ سورج کب غروب ہوا کب نکلا، تو اس کے ٹوٹل گھنٹے کر کے آدھا کر لیں آپ. اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اگر پہلے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں. بعض لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، 1 بجتا ہے تو اٹھ کے عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کا وقت قضا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. یعنی فجر کب تک؟ جب تک سورج نہیں نکلتا، اس کے اندر اندر نماز ہو جاتی، اور باقی بھی اسی طرح جو اوقات ہیں نماز کے. اب یہ تو چند ایک دنیا کے فائدے تھے. اب نماز پڑھنے کے اور فائدے بھی ہیں، اور وہ آخرت کے فائدے ہیں جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کامیاب تجارت کر رہے ہیں، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، جس کا پروفٹ ان کو آخرت میں جا کے ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی چھپا کے بھی دیتے رہتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی. ایسا بزنس ہے جس کا ڈاؤن فال ہے ہی نہیں، ایسی تجارت، ایسا کاروبار کہ جس میں صرف نفع ہے، جس کے آخر میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے. دنیا میں کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دیتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ یہ بزنس تم کرو تو ضرور تم کو فائدہ ہوگا. فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے نماز. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات ہوگی ان لوگوں کو قیامت کے دن جو نمازیں ادا کرتے ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. سوچئے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں آپ کو کوئی ڈر نہیں کسی چیز کا، نہ کسی انسان کا، نہ جن کا، نہ اندھیرے کا، نہ کسی سانپ کا، نہ بچھو کا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، اور کسی چیز کا کوئی غم بھی نہیں، کوئی دل میں دکھ ہے ہی نہیں، سب بھول گئے کیونکہ ایسی خوشی ملی کہ کچھ باقی نہیں رہا دل میں. تو یہ خوشیاں کس کے لیے ہوں گی؟ وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کام نہ کیے تو خواہ دنیا کو آپ محل بنا لے، دنیا میں آپ کے محلات ہوں، پیلسز ہوں، تب بھی یہ محلات آپ کو آخرت میں اس خوف اور غم سے نجات نہیں دے سکتے اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا. پھر اسی طرح اجر عظیم کا باعث ہے یہ عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. وہ جو نماز ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے، بہت بڑا اجر عطا کریں گے، یعنی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اگر انسان فرض نماز کے علاوہ کچھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو دنیا میں اس کو خوشخبری دی گئی کہ کتنا بڑا اجر کما کے اٹھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو، ایسا آدمی کا ثواب عمرہ ادا کرنے والے کی طرح ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیٹھے اپنا کام کر رہا ہے، مثلاً آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، کتنے میں چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی آپ کا یہ کام ہے لیکن آپ وہ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ آ کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، ایسا جیسے عمرہ کر کے آئے کہ اس کو صرف ان 2 رکعتوں نے اٹھایا اور کوئی مقصد نہیں تھا. کیونکہ دنیا کے کام چھوڑ کے، دنیا کی رونقیں چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے مصلی بچھا لینا یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے آسان ہے اور اس کے لیے اجر عظیم ہے. ان عبادتوں کو معمولی نہ سمجھیں، اس سے بڑے بڑے فرق پڑ جائیں گے لوگوں کے درمیان آخرت میں بھی. ایسے لوگوں کے اجر ضائع بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم نے جو کیا ہے اس کا کوئی ثواب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو تھامے رکھتے ہیں، یعنی قرآن سے ان کی محبت ہے اور اس کو واقعی اس پہ محنت کر رہے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا اجر ثواب سب محفوظ ہو رہا ہے، قیامت کے دن جائیں گے اور اپنی کمائی کو وہاں پائیں گے. پھر درجوں کی بلندی کا ذریعہ کیسے ہے؟ مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے چلو، اور میں خود پیچھے رہ گیا. تو میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ آپ اتنی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا. جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے صرف فرض نمازوں پر ہی اکتفا نہ کیا کریں بلکہ نوافل سے بھی اپنے درجات کی بلندی کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح جو شخص 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی، ایک جہنم سے آزادی، دوسری منافقت سے آزادی. یعنی جو شخص 40 دن تک مسجد میں اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ پہلی تکبیر اس کی نہیں فوت ہوتی، ساتھ ہی امام کے اللہ اکبر کر لیتا ہے، تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں اور اس کو جہنم میں نہیں جانا. یہ وہی حاصل کر سکتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، جس میں ٹائم کی پابندی اور پورا اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں لیٹ ہو ہی جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرے گی. کس کس کو قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے؟ واقعی ڈرنے کی چیز. آج ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں کچھ قبریں دیکھی ہم نے، تو ہم نے درس میں آنا تھا، ہم لوگ آ گئے تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ تو وہیں رہ گئے، وہ تو نہیں اٹھ کے آ سکے، وہ تو اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکے. کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم بھی کوئی نیکیاں کما لیں؟ لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھ سکے. میں ایک قبر کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر وہ بڑی بڑی وہ سلیں بھی لگی ہوئی ہیں اور مٹی اتنی ساری پڑی ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے اس وقت. وہ باہر آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتے. اب اندر کوئی جا بھی نہیں سکتا، نہ کوئی پنکھا لے کے، نہ کوئی بستر لے کے، نہ کوئی کھانا لے کے، کچھ بھی نہیں. لیکن آج میرے پاس آزادی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے، اس قبرستان کو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گئی. تو اس پر کتنا شکر ادا کرے اللہ کا. تو آپ دیکھیے کہ جب بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ دفنانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. یعنی وہ واپس ٹھک 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 جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو اندر آواز آ رہی ہوتی. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے فوراً نمازیں آ جاتی ہیں. روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، صدقہ اور دیگر نیکیاں جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی چیز اس کے سر کی طرف سے آنے لگے
تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ چیز دائیں طرف سے آنے چاہتی ہے. روزے کہتے ہیں میری طرف سے نہیں آ سکتے، پھر وہ اس کے بائیں طرف سے آنا چاہتی ہے وہ چیز، کوئی تکلیف دینے والی، کوئی اس کو پریشان کرنے والی. تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ نہیں ادھر سے نہیں ہے رستہ، یہ رستہ بند ہے، پھر وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آنا چاہتی ہے. تو دیگر نیک اعمال، صدقہ اور نیکیاں اور لوگوں سے اچھا سلوک، وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں. اس طرح وہ میت پوری طرح حفاظت میں ہوتی. لیکن اگر نمازیں ہی نہیں ہوئی تو کوئی اپنی پڑھ کے ہمیں اندر بھیجے گا؟ کوئی نہیں پڑھتا. کوئی اپنی نہیں پڑھتے لوگ، ہمارے لیے کون پڑھے گا؟ پڑھے بھی تو فائدہ کوئی نہیں، کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کو اپنی پڑھنی ہے، چاہے بیمار ہو، پریشان ہو، غریب ہو، امیر ہو، دکھی ہو، غمگین ہو، خوش ہو، شادی کا دن ہے یا کسی کی فوتگی کا دن ہے، ہر دن نماز پڑھنی ہے. تو بہنوں، جب نماز میں سستی ہونے لگے، جب پڑھنے کو دل نہ چاہے، تو امیجن کیا کرے کہ میں اس قبرستان میں پڑی ہوں اور میرے سر کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو میں نے وہ نماز وہاں کھڑی کرنی. تو اس کے لیے مجھے خود اس وقت نماز قائم کر لینی چاہیے، نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. پھر اسی طرح قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ہر ایک کا نور اس کا اپنا اپنا ہی ہوگا، کوئی کسی کی لائٹ پہ نہیں جا سکے گا. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا، اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. پھر ایسے لوگوں کے جسم سجدے اور وضو کے اعضاء کی چمک سے روشن ہو جائے گا. پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی، یعنی جو نماز کی حفاظت کرے گا تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے. پھر جنت میں مہمانی کا سبب بنے گی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کرے گا، وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے. پھر نمازوں کی وجہ سے جنت میں پہلے داخلہ مل جائے گا، پرائرٹی بیسس پر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے ایک خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایک ہی دن. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال اور زندہ رہا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا یا کسی اور نے بھی بتایا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے اور سال بھر میں 6000 اور اتنی رکعتیں نہیں پڑھی تھی؟ یعنی پہلا جو شہید ہو گیا اس کی نمازیں کم تھیں اور یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ 6000 رکعتیں زیادہ پڑھ کے فوت ہوا ہے. تو یہ 6000 رکعتیں اس کو جنت میں پہلے لے جا رہی ہیں. تو ایسا نہیں کہ نمازیں پڑھنا جو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آئے، یعنی کرسٹل کلیئر، انتہائی چمکدار. ایک دیہاتی نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے. پھر یہ نماز آگ سے بچانے والی ہے. پھر اسی طرح سجدے کے نشان پر آگ حرام ہے، یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پیشانی پہ اس کے نشان پڑ جاتا ہے، ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے ہیں، پاؤں پہ لوگوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان جگہوں پر آگ نہیں لگے گی. اور جو لوگ اور برائیوں میں ملوث ہو نماز کے ساتھ تو وہ ان برائیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں گئے بھی تو ان نشانوں کے اوپر آگ نہیں ہوگی اور ان کے پہچان کی وجہ سے ان کو نکال لیا جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نماز کے بعد نماز نہ پڑھنے کے نقصان کے بارے میں کچھ بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کے وفادار نہیں ہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے.
انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی اس کا تو اسلام ہی ناقص ہو جاتا ہے. عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے. پھر اسی طرح چھوڑنا تو ایک بہت ہی بڑا کرائم ہے، لیکن اگر کوئی شخص سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، لیٹ پڑتا ہے یا دل نہیں لگا کے پڑتا تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں. سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اور خرچ نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے ان کا دل خوش نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے، چٹی سمجھتے کہ ہائے اب اتنی زکوٰۃ نکال دیں ہم، اب فلاں نے ہم سے مانگ لیا اس کو صدقہ دیں، کسی کے کام آئے. تو یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. جس شخص کو اللہ پر ایمان ہے، اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اسے قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ ملے گا، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ کے نام پر رزق خرچ کرنے میں قطعاً سستی یا کوتاہی نہیں کرتا. پھر اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں، یعنی کسی شخص کو دیندار کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کرے. ابو الدرداء سے روایت ہے قال لا ایمان لمن لا صلاۃ له ولا صلاۃ لمن لا وضوء له. ابو الدرداء کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، یعنی وضو کے بغیر بھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے ذمہ داری ختم ہونے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اور ایک نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اور ہم کبھی کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم نے کون سا کوئی گناہ کیا کہ ہم پر یہ مصیبت آ گئی. حالانکہ ہم بعض اوقات صرف سستی کے بارے نماز میں غفلت اختیار کرتے یا پڑھتے ہی نہیں یا پرواہ ہی نہیں کرتے. یعنی آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایک، گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا، گم گیا. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا نقصان ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے. نمازیں چھوڑنے سے دلوں میں سختی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دلوں کی سختی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا پھر نیکی کے کام میں دل نہیں لگتا، اور انسانوں کے ساتھ بھی اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. تو ابن عمر اور ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں شمار ہوں گے. اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور توبہ معافی کرنے لگتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی ان کے کام پہ جو نہیں رینگتی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل بے حس ہو جاتے ہیں، وہ غافلوں میں شمار ہو جاتے ہیں. تو جس کو اپنے گناہ کی شدت کا، گریوٹی کا احساس ہی نہیں، وہ توبہ کب کرے گا؟ اور وہ توبہ کیوں کرے گا؟ پھر اسی طرح نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے، یعنی صبح تک پڑا سوتا رہا اور اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی. اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی ایک اپنی نجاست ڈال دی ہے اس کے اندر. تو پھر جب شیطان کی نجاست انسان پہ پڑ جاتی ہے تو وہ کسی بھی شکل میں نکل سکتی ہے، شیطان کو قابو پا جاتے. بازو کا آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ان پہ کوئی اثر ہو گیا، کہتے ہیں نا اثر ہو گیا ہے، کوئی جن نے
پوزیس کر لیا ہے یا کوئی اور ان کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہوتی؟ اس کی ایک وجہ نماز چھوڑنا بھی ہو سکتی، کیونکہ جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. جب اللہ کی حفاظت سے نکل گیا تو پھر شیطان مردود آئے یا ابلیس آئے یا کوئی اور آئے، وہ جس طرح چاہے اس انسان کے ساتھ کھیلے. پھر اسی طرح جو شخص نماز چھوڑتے ہیں ان کی دوستی بھی پھر ایمان والوں سے اور دین والوں سے نہیں رہتی. قدرتی طور پر ان کا مزاج ہی فرق ہو جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے کہ وہ آیا نہیں تو ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے کہ شاید وہ منافق ہے، کیونکہ کوئی سچا مومن ایسا نہیں کرتا تھا. اور آج آپ دیکھیں کتنے گھروں کے مرد فجر اور عشاء میں مسجد جاتے ہیں. اگر آج صحابہ کرام ایسے مردوں کو دیکھیں تو ان کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں. قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کے مرنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتے ہیں. سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی، یعنی جب روح نکلنے لگتی ہے تو پاؤں یخ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپ ہلا بھی نہیں سکتا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا. سو نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. تو مطلب یہ کہ اب اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائے گا. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھاگتے ہیں، نہیں ادا کرنا چاہتے، تو کبھی سوچے کہ ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے، کیسے بچیں گے. پھر اسی طرح نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. یعنی آپ کو خواب میں ایسے حافظ کا انجام بتایا گیا جس نے حفظ کر کے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. تو آپ سوچئے کہ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں اچھا چلو ایک دفعہ حفظ کر لیں، ہمیں بھی تاج مل جائے گا اور ہماری بھی بخشش کرا دے گا، لیکن وہ اپنی تو پہلے کرائے، نمازوں کی پابندی تو کرے، دین پر قائم تو رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے شوق میں بچوں کو حافظ بنا دیتے، پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں دہرائی نہیں کرتے، پھر اسکولوں کالجوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے دنیا میں لگتے ہیں کہ نمازوں سے بھی جاتے ہیں. کتنی سخت وعید، کتنی سخت پکڑ. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون. تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کسی دل میں خیال نہیں گزرتا، یعنی ہم نماز میں سبھی بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ وقت ضائع کر دے. پھر بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، بڑے بڑے مشرکین اور بڑے بڑے کفر کے سرداروں کے ساتھ. عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. دوبارہ بولے، کیا کہا میں نے؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے، یعنی وہ نماز اس کے لیے، یعنی جو چند پڑھی ہے، 2 پڑھی نے، 4 نہیں پڑھی، 3 نہیں پڑھی، تو جو پڑھی ہے وہ نمازیں اس کے لیے روشنی نہیں پیدا کریں گی، اس کے حق میں حجت نہیں بنے گی، نجات کا سبب نہیں بنے گی. اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم پڑھتے تو ہیں پر ایک نہیں پڑھتے. کسی کو فجر پڑھنی مشکل ہے، کسی کو عشاء کے وقت نیند آ جاتی ہے، اور کوئی دن کے کاموں میں مصروف ہے، اور کوئی جاب میں نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی کسی اور وقت میں چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح سب کچھ ہی ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، وہاں جا کر آپس میں باتیں کریں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گی، وجہ تو بتاؤ، یہاں کیوں گئے تم؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. وہ آگ میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور کیا نہیں کرتے تھے؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے. یعنی دین کی کوئی بات ہوئی تو بحثیں شروع ہو گئی. اکثر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو آگے سے بحث شروع کر دیتا ہے. تو یہ معمولی جرم نہیں ہے. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر
اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھی اور وہ اسے چھن گئی، ہر چیز ڈوب گئی اس کی۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے، یعنی شراب پیتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے یا کچھ بھی کر کے اس کا حاضر ہی نہیں رہتا، کوئی بھی ڈرگز لیتا ہے اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے۔ کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ شراب بھی اسی لیے حرام کی گئی کیونکہ انسان شراب پی کر پھر ہوش میں نہیں رہتا، پھر نمازیں پڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کو برے انجام کا پتہ چل جائے تو ہر حال میں نماز ادا کرنے والا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی کچھ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نماز کے فائدے ان کو نہیں ملتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے بھی ٹھونگے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ کبھی ایسا ہوا نا کہ آپ نے 1 کھجور یا 2 کھجوریں کھائے، اس سے اور بھوک بڑک اٹھتی اور لگتا ہے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھوکے ہی رہتے ہیں، ان کو روحانی تسکین نہیں ہوتی، دلی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی لیے آج انشاءاللہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، مختصر صحیح نماز نبوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے، یہ بالکل چھوٹی سی، ہر ایک کے پاس ہو تو ایک ایک جملہ پڑھ کے اس کے مطابق اپنی نمازیں ٹھیک کی جا سکتی، بار بار اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ پڑھی گئی ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کمر پوری کی پوری اسٹریٹ ہو جائے کہ اس میں پانی بھی رکھے تو گرے نہ، ایسا نہیں ہونی چاہیے، اور یوں نیچے بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسٹریٹ یعنی یوں۔ تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجدے پورے نہیں کر، سجدہ کیسے نہیں پورا کیا؟ ناک ہی نہیں لگائی، یا ناک پہ کیا اور پیشانی نہیں لگائی۔ جب اس نے نماز سے سلام پھیرا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا، تم کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ کب سے اس طرح کی تم کچی پکی سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اتنے عرصے سے۔ تو حذیفہ نے کہا، تم نے اللہ کے لیے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تمہاری ایک بھی نہیں قبول۔ اگر تم اسی پر مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتے۔ تو اس لیے پیاری بہنوں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، صحیح طریقے پر پڑھنا ضروری ہے کہ جس میں آپ کا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو، آپ کا وضو بھی ٹھیک ہو، قبلہ رخ بھی ہو، اور قیام، رکوع، سجدے بہت اچھی طرح پورے ادا کیے ہوئے ہوں۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، آگے کیا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیسے پڑھی، وقت پہ پڑھی یا وقت کے بعد پڑھی یا لیٹ کر کے پڑھی یا اس میں کچھ صحیح طرح سے پڑھا یا صحیح چیزیں ادا کی، یعنی 2 سجدے کیے کہ 1 کیا، رکوع ادھورا کیا کہ پورا کیا۔ اچھا کچھ لوگ اتنی جلدی جلدی پڑھتے کبھی رکوع پورا نہیں ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے پہ سر نیچے جاتا نہیں تو اٹھا لیتے ہیں، تو بس وہ ایک چھڑپے ہی مارنے والی بات ہو جاتی ہے، وہ پوری طرح حق تو ادا نہیں ہوتا۔ تو اسی کا نام ہے ساہون۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ ہو، یا سجدے تو پورے ہوں لیکن رکوع پورا نہ ہو۔ تو اس لیے ہر چیز ٹھیک ٹھیک پوری کرنی ہے، یاد رہے گی یہ بات۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دیں تو ہر چیز پوری کرنی ہے، ورنہ محنت ضائع ہو جائے گی، کیا ہوا بھی ویسٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہارے ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی لیکن ٹھیک نہیں کی ہوگی، صحیح رستے پر نہیں کی ہوگی، تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ مثلا نیکی کے کام کیے، نمازیں بھی پڑھی، صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن دکھاوے کا کیا، لوگوں کو بتا کے خوش ہوئے کہ لوگ خوش ہو جو لوگ کہیں واہ واہ بھی کیا بڑے بڑے کام کرنے والا بندہ ہے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھ کے نماز کا لحاظ رکھیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز کو ضائع نہ کریں۔ وہ کیسے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح، باریک ذروں ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، یعنی ڈسٹ بن جائیں گی ان کی نیکیاں. جیسے کسی کاغذ کو جلا دیا جائے نا تو وہ جو راکھ ہوتی ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، کیا ویٹ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، چھپ کے غلط کام کریں گے. اور اس میں چھپی حرام دوستیاں اور چھپے ہوئے تعلقات اور چھپ کے چوری کرنا اور چھپ کے بری باتیں کرنا، غلط حرکتیں کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انسان نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف یہ چیزیں کر رہا ہے، تو یہ گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس کی ہوئی نمازیں اور اس کے جو عبادت ہے ان کو بھی وہ لے ڈوبے گی. کیونکہ ایسا شخص اللہ سے نہیں ڈرتا نا، لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈر کے چھپ جاتا ہے اور برے کام کر لیتا ہے. حالانکہ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آپ اپنی کتاب نکال لیجیے. کس کس کے پاس ہے کتاب؟ چلیے یہ کتاب کھولیے. تھوڑا سا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں، پورا تو نہیں ہو سکے گا لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ شروع تو کر دیں گے، پھر آگے آپ آہستہ آہستہ پوری کر لیں. اسی طرح یہ کتاب حسن اخلاق ہے، حدیثوں پر مبنی کتاب ہے، ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ بار بار ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے. کچھ پڑھیں گے، جانے کی روشنی ہوگی تو پھر ہی اپنی غلطیاں نظر آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وضو کا طریقہ. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں، یعنی وہ ناقص ہے وضو. تو بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا توضؤ بسم اللہ، وضو کرو بسم اللہ. نمبر 2، وضو پاک پانی سے کریں، ایسے پانی سے نہیں کہ جو خود ناپاک ہو. نمبر 3، مسواک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر مسواک کی اور وضو کیا، تو گویا آپ وضو سے پہلے ہی مسواک کر لیتے. پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں، یعنی 3 دفعہ ہاتھوں کو مل کے دھویا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ٹیپ سے پانی کھلا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایسے 1 دفعہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ 3 دفعہ کریں تو ہم دلیل کہ مل کے دھوئے اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، بالکل. یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا صابن ہے اسکولوں کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو اگر بچے ہاتھ کو لگائیں اور اگر ہاتھ میں جراثیم ہے یا گندا ہے تو وہ نیلا نشان پڑ جاتا ہے، تو بچہ اس کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نشان ہٹ نہیں جاتا اور اس طرح وہ پورا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے. تو 1 دفعہ پانی بہانے سے نہیں صاف ہوتا، اچھی طرح اس کو مل کے 3 دفعہ دھویں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو جگہ ہیں ان کے اندر سے بھی یعنی کہ خشک نہیں کوئی چیز رہنی چاہیے. اور یہ جو براجم، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا تو اس کی یہ جگہ موٹی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کی جگہوں پر بعض اوقات یہ خشک رہ جاتا ہے اگر صحیح طرح نہیں دھوتا. اس کو بھی اچھی طرح ملنا چاہیے. پھر 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں. پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھوئیں پورا، 3 دفعہ الگ الگ، یہ نہیں ایک ہی دفعہ پانی لے کے 3 دفعہ چھٹا منہ پہ ڈال دیا. پھر 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، یعنی یوں کر کے پوری کونی، یہ کونی کی یہ جو ہڈی ہے نا یہ دھلنی چاہیے، اس تک نہیں، اس کو انکلوڈ کریں. ٹھیک ہے. پہلے دایاں پھر بایاں. پھر پورے سر کا مسح کریں، اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کریں. سر کے شروع کے حصے سے ابتدا کر کے گردن کے پچھلے حصے تک لے جائیں، وہاں سے واپس شروع تک لے آئیں، یعنی یہاں سے شروع کر کے پیچھے تک لے جائیں اور پھر پیچھے سے اوپر واپس لے آئیں. سر کا مسح 1 بار کریں. پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر 1 دفعہ مسح کریں، یعنی اندر بھی اور باہر بھی 1 دفعہ، 3 دفعہ نہیں. پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، ٹخنوں تک، یعنی گٹے جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ. ایڑیاں سوکھی نہیں رہنی چاہیے، بعض لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں جلدی جلدی اور پاؤں خشک ہیں، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس کو اونچی سی آواز میں کہو کہ ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ کی ہلاکت ہے، یعنی جو سوکھی رہ گئی. اگر آپ کی ایڑیاں زیادہ سوکھی ہیں تو آپ رگڑ لیں. پھر اسی طرح انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال کریں. وضو کے دوران میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. خلال کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر سے یعنی ایک دوسرے کے اندر انگلیاں ڈالیں. داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے. وضو کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور دوسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس میں چاہے داخل ہو. لیکن بعض لوگ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کوئی دعا پڑھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیث میں. پھر اگر وضو ٹوٹ جائے وضو کرتے وقت تو شروع سے دوبارہ کریں، اور اگر ختم کیا آپ نے اور وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. پھر نماز ادا کریں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف رخ کرتے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے، رفع یدین کرتے اور اللہ اکبر فرماتے. یعنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے اور فرماتے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ یعنی اللہ اکبر کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، یعنی اس طرح بھی اور ذرا اوپر بھی، دونوں طرح ہی جائز ہے. یہ نہیں فرق کہ عورتیں جو ہے وہ نیچے کریں اور مرد جو ہے وہ کانوں کو پکڑیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں ہی ایک جیسا ہی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ حدیثیں کندھوں تک کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کا پکڑنا یا چھونا یہ ثابت نہیں. یعنی جب کانوں تک اٹھائے تو یہ نہیں کہ یہاں ایسے انگوٹھا کر کے تو اس کو کانوں کو لگائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس قریب لے جائیں. آپ انگلیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھاتے، یعنی یوں نہیں ہاتھ کریں بلکہ کیا کریں، ایسے نارمل نیچرل جتنے کھلے ہیں بس اتنے کھلے رکھیں، نہ ان کو بند کریں اور نہ یہ خود چوڑا کریں، ایسے پورے بھی نہیں کھولنے لیکن بس ایسے نیچرل وے میں جتنے آرام سے کھل جاتے ہیں، یعنی انگلیاں کھلی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے، یعنی یہ سینہ ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے. کچھ لوگوں کو میں دیکھا یہاں سے پکڑتے ہیں، کونیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ ہاتھ میں ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حصہ اس حصے پر آنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ. ٹھیک. اور اگر آپ سمجھیں کہ جیسے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اگر آپ مثلا جسم ذرا بھاری ہے کچھ تو تھوڑا سا آپ آگے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آدھی بازو پکڑیں یا اس طرح پکڑیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے. ذراع کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس حصے تک، یہاں تک لا سکتے ہیں آپ، یہاں ٹھیک ہے، لیکن کونی نہیں پکڑنی. اور سائد کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ پوری ذراع ہتھیلی کلائی اور ہتھیلی سے کوہنی تک رکھا جائے تو خود بخود ناک سے اوپر سینے پر آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ ہاتھ کو ذرا آگے کریں گے تو پھر یہ نیچے نہیں جائے گا خود بخود، یعنی چھوٹا ہو جائے گا نا تو اوپر آ جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان یعنی سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا پڑھتے، اور ان دعا میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اسی طرح اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعائیں پڑھتے تھے. ثابت شدہ جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کچھ ایسے پیپر بھی چھپوائے ہیں جس میں یہ ساری دعائیں اکٹھی کر دی ہیں جو یہاں پر پڑھی جا سکتی. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ کیا پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کا مطلب کیا ہے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، السمیع العلیم جو سننے والا ہے جاننے والا ہے، کس سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے، من ہمزہ اس کی اکساہٹوں سے، ونفخہ اور اس کے پھونک مارنے سے، ونفثہ اور اس کے تھتکارنے سے، یعنی شیطان جو انسانوں پہ پھونکے مارتا ہے یا تھوکے پھینکتا ہے اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے. ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کون سی ہے، الحمدللہ رب العالمین آمین تک. جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے. آخر میں آمین کہتے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے اور کوئی بھی اور سورت پڑھتے، یعنی قل هو اللہ بھی اور قل هو اللہ کے علاوہ بھی مختلف نمازوں میں آپ مختلف سورتیں پڑھتے تھے. جیسے صبح کی 2 سنتوں میں کیا پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل هو اللہ. وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد. شاباش، ٹھیک ہے. پھر آپ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے پڑھو، یعنی جو قرآن کا حصہ پڑھنا چاہو پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے، یعنی فرض نمازوں میں۔ آپ قرات کے بعد رکوع سے پہلے سجدہ کرتے، یعنی قرات کرتے پھر ذرا سی خاموشی اختیار کرتے اور پھر اس کے بعد رکوع کو جاتے۔ پھر آپ رکوع کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہتے، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یعنی جب رکوع میں جانے لگتے تو پھر آپ ہاتھ اٹھاتے، اس کو رفع یدین کرنا کہتے ہیں۔ پھر آپ رکوع کے بعد رفع یدین کرتے اور اس کے بعد تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ اگر پہلے تکبیر اور بعد میں رفع یدین کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں چیزیں کرتے ہوئے نیچے جاتے رکوع کرنے کے لیے۔ جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑتے۔ کیسے؟ گوڈوں کو پکڑے، ذرا اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ لگائیں، صرف ٹچ نہیں کرنا بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض لوگ رکوع کرتے ہیں نا، سارا بوجھ کمر پہ دیتے ہیں اور ہاتھ بس یوں ہی گھٹنوں پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ گھٹنوں کو باقاعدہ انگلیاں کھول کے پکڑ لینا چاہیے۔ پھر اعتدال سے رکوع کرتے، اپنی کمر جھکاتے اور برابر کرتے۔ آپ کا سر نہ تو پیٹھ سے اونچا ہوتا اور نہ نیچا، بلکہ پیٹھ کے برابر ہوتا، یعنی اسٹریٹ ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے، گویا آپ نے انہیں پکڑ رکھا ہے، اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھے، یعنی جب رکوع کریں تو آپ کے یہ بازو جو ہیں یہ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہتے اور آپ اس کا حکم دیتے کہ رکوع کی دعا بھی پڑھیں۔ آپ کے رکوع کی دعائیں بھی بہت سی ثابت ہیں، ہم نے اس پر بھی پیپر بنائے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ کثرت سے یہ پڑھتے تھے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ سب رکوع میں پڑھتے تھے آپ۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، یعنی ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان دعاؤں کا ایک ہی رکوع یا سجدے میں جمع کرنا اور اکٹھا پڑھنا کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں۔ پھر اس کے بعد تشہد کی حالت میں، یعنی اگر اتحیات پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو بھی شخص دعائیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی۔ ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پورا وضو کر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن سے جو میسر ہو یعنی سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اٹھ کر اطمینان سے برابر کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو، پھر دوسرے سجدے سے اطمینان سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی ساری نماز کی ساری رکعتوں میں اسی طرح کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے، اور خالی ربنا لک الحمد بھی، ولک الحمد اور ربنا لک الحمد دونوں طرح جائز ہے۔ پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے والی دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد۔ پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو اسی طرح انہوں نے پوائنٹس میں سارے نقطے بڑی اچھی طرح سمجھائے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تو آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کر لیتے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھیں دعا کی اگر ہم قبولیت چاہتے ہیں تو پوری توجہ سے دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اور ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، انہیں نیکی کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھ، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری نمازیں بالکل تیری پسند کے مطابق ہو جائیں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں خالصتاً اپنے لیے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کے دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنا، اللہ ہمیں سچا بنا دے، ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھے خوش کرنے والے ہوں، ناراض کرنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ ہماری جان آسانی سے نکلے، اللہ ہماری قبریں روشن ہوں۔ یا رب العالمین ہمارا حساب آسان فرما دے، اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اللہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا رب العالمین تم ہمارے ملک کو سلامت رکھ، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی توفیق دے۔ اللہ جو لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حامی و مددگار ہو جائے، اور جو لوگ اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ اور جھوٹ کے کاموں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تو ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں مکمل صحت عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو صحت دے۔ اللہ جو لوگ اپنے مالی معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت کل شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت کل شیء، اے اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا، ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھنا، ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا۔ یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے کاموں میں بہترین مددگار عطا فرما۔ یا رب العالمین اللہ جتنے بھی مفسد ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ یا رب العالمین جو لوگ تجھ سے دور ہیں انہیں اپنے قریب آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، جن بچوں نے اس کو پڑھا ہے یا اللہ انہیں اس پر قائم رکھ، ہم سب کے عمل اس کتاب کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تو یہ کتاب ہمارے سینوں کا نور، ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، اور ہماری قبروں کا نور اور ہمارے حشر کا نور بن جائے، اور ہمیں بہترین نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں حرام مال سے بچا اور حلال عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری اولاد کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی وہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس جگہ کو دیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ہے، اس میں سارے انتظامات کیے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تو سب کی کوششیں قبول فرما اور سب آنے والوں کا آنا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔